الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے تھے اور پھر واپس آئے تھے. تو کیا حالات تھے، کیا واقع ہوا تھا، وہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. آگے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لا چکے تو مشرکین نے ایک اور نیا حربہ شروع کیا، اور وہ کیا تھا؟ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب. یعنی کیا حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا؟ اب یہ دیکھا کہ مسلح افراد، زور رکھنے والے افراد آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے آپ کی یعنی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی یعنی یہ کہا کہ یہ میرے زیر کفالت ہیں، ابھی یہ میری پناہ میں ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کچھ بنانے والا نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب نشانیاں طلب کی. کیا نشانی؟ کہ کیا کیا انہوں نے کہ مشرکین کے تقاضوں میں سے یہ بات بھی ایک تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے اناد کے طور پر، ایک بوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرنے لگے. یعنی مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے مطالبہ کیا. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد حرم میں سب جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی رشد و ہدایت اور ان کو راہ راست پر لانے اس کے بہت زیادہ خواہش مند تھے. تو آپ دوڑے دوڑے گئے کیونکہ اسلام لانے کی امید بندھی ان کو دکھی ایسی کہ جلدی سے تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں ہیں، جیسے موسیٰ کے پاس لاٹھی، صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی، عیسیٰ کے پاس مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ. تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیے. اس طرح سے کہا انہوں نے. کیا کہا؟ آپ ہمیں بتلائیں کہ پیغمبر کے پاس نشانیاں تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی، صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایسے نشانیاں تھیں نا، تو آپ بھی اب کچھ نشانی لائیے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کے پاس، یعنی ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں. یعنی معجزات لانے پر وہ خود قادر ہیں، بلکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور جس کو جو معجزہ عطا کرتا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کب کیا عطا ہونا ہے. بہرحال انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی کہ دیکھو آپ نشانیاں بتاؤ، ہم فوری اسلام لا لیں گے. اور یہ نشانیاں کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ صفا کا پہاڑ ہے نا، اس کو سونے کا بنا دو. کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صفا کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، یا پہاڑوں کو، یہاں اطراف مکے میں کئی پہاڑ ہیں، یہاں سے پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں آپ، اور اس علاقے کو مسطح بنا دیں، یعنی لیول والا بنا دیں، یا زمین تبدیل کر دیں، اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دے کہ آپ رسول ہیں. یعنی ان کے یہ مطالبات اس قسم کے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے قرآن میں اس چیز کو لکھ دیا کہ کیسے کیسے احمقانہ گفتگو وہ کرتے تھے. اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب بغض و عناد حد تک پہنچ جاتا ہے، اور لوگوں کو اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے، یا پھر اسلام کے اندر اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے. یعنی کئی مطالب ہم نکال سکتے ہیں اس سے. یعنی ایک مثال پیش کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 90، 91 اور 92، 93 دیکھیے، اس میں ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. آیت نمبر 90 ہے
یہاں سے یعنی میں اردو ترجمہ پڑھ دوں گی آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں گے، یا اللہ اور اس کو فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں گے، یا آپ کے لیے زینت سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ یعنی انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ، یعنی یہ آیتوں کا ترجمہ تھا سورہ اسراء کے، انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر نبی ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 109 میں بتایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اب چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں اللہ اسے دکھا دے، اور امید بھی باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اتنا زیادہ آپ فکر مند رہتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سورۃ الکہف میں آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان لائیں تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کتنا افسوس کیوں کر رہے ہو، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ مطالبات کر رہے ہیں تو اتنا افسوس کیوں کر رہے ہو آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے افسوس سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال آپ کی یہ خواہش، آپ کی یہ یعنی ان کے مشرکین کے مطالبات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ کہ شاید کہ کوئی نشانی اگرچہ ان کو بتا دیں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان تمام باتوں میں سے ایک بات چن لیں، یعنی جتنی بھی باتیں وہ لوگ بول رہے ہیں، صفا پہاڑی کو سونے کے بنا دینا، یا پہاڑوں کو اٹھا دینا، یا زمین کو مسطح بنا دینا، یا نہریں جاری کر دینا، یہ جتنے یعنی آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر بنا دینا، یعنی جتنی چیزیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لیجئے گا، کوئی ایک چیز چن لیجئے، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے گا۔ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے۔ کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ لوگ سے مراد کون ہیں؟ مشرکین، جو پوچھ رہے تھے، نشانیوں کی طلب کر رہے تھے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو طلب کرتے ہیں انہیں دکھا دیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے بعد انہوں نے کفر کیا تو انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ساری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا پھر اگر یہ ایک نشانی آپ نہیں پسند کرتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی، آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ لوگ کفر کر جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ٹھیک ہے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 93 میں ہی ہے، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں، الا بشرن رسولا، بشرن کا لفظ ہے، یعنی ایک انسان ہوں، میں ایک انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ مطلب یہ کہ میں معجزات لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا ایک بشر ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے۔ بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ کہاں ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دے اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دے،
اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، روک دے، اور تم لوگوں کی بہتری و مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام کی آیت میں بھی یہی بات بتائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 109 میں اللہ نے بتایا، آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انبیاء و رسول معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ اگر وہ رسول انبیاء کی تکریم، تائید اور ان کی نبوت رسالت کے ثبوت کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر ان کو ان کی طلب کی نشانیاں دکھا بھی دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اور اللہ کی بات میں لا ریب، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ لوگ قسم بھی کھا کر کہہ رہے ہیں تو آپ اس بات کا یقین نہ کریں کہ وہ ایمان لائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کرنے لگیں، یعنی خبروں میں سے مردے اٹھیں اور باتیں کرنے لگیں، اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر کے لائیں گے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 31 میں، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا یہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 ہے۔ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ پاک نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے ہم یہ پوری باتیں سنتے ہیں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ سنت کیا ہے کہ کوئی قوم جب کوئی نشانی طلب کرتی ہے اور وہ نشانی دکھلا دی جاتی ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر یعنی قریش نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی۔ انہوں نے جتنی بھی تجویز کی تھی نا، جتنی بھی کہا تھا کہ فلاں نشانی فلاں، اللہ نے کوئی نشانی ان کو ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ دی۔ تو سیرت النبی کے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والا بنائیں، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔